جو بہن بھائی پہلے بھی کوئی وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی بھی وظیفہ وہ کر رہے ہیں اس کا اثر نہیں مل رہا، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کا نقش، اس کا پرنٹ، اس کی فریم گھر میں لگائیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے یہ عمل، قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ وظیفہ، اس کو صرف 14 دن کر لیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور یہ بڑی مشہور آیت اس رزق کے حوالے سے سب لوگ ہی بتاتے ہیں، اور آیت جو ہے اس کو آپ اسٹریٹ اوے سمجھ لیجئے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس آیت کو جو ہے وہ آپ نے عمل میں لانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنا صرف آپ نے یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آپ پڑھ لیں، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیں، سنتوں اور فرض کے درمیان میں پڑھ لیں، 1286 بار اس کو پڑھ لیں، اول آخر 14 بار درود ابراہیمی، اور 14 دن یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق کے معاملات میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور پھر اس آیت کو 111 بار ڈیلی پڑھنے کی روٹین رکھیں فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک اور اس کے ساتھ اضافی کام جو میں سجیسٹ کروں گا آپ کو، وہ یہ ہے کہ اس آیت کا اس کی جو ہے نا وہ پرنٹ نکلوا لیں، اس کی فریم بنوا لیں خوبصورت سی، کسی پینٹر سے اس کو خوبصورت کر کے لکھوا لیں، کسی خطاط سے، اور وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس کو لگائیے۔ دیکھیے اللہ کا کلام جب گھر میں لگا ہوتا ہے، کچھ آیات ہوتی ہیں، ماؤنٹنگز آپ لگاتے ہو، جب آپ کا چلتے پھرتے گزرتے ہو آپ کی نظر پڑتی ہے، خیر و برکت ہوتا ہے گھر کے اندر، تو اس کو ضرور، اور پھر وہ آپ کی زبان پر آ بھی جاتا ہے وہی کلام جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اس آیت کا جو ہے ورد اس کو کیجئے اور پڑھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور آپ کی یہ مالی مشکلات اور پریشانیاں حل ہوں۔ بہت زیادہ دوستوں کو میں ان چیزوں کی سجیشن دیتا رہتا ہوں، تو بس یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی۔ اور یہ چیز ہے کہ اکثر دوستوں سے یہ جو پہلے بھی وظیفے کر رہے تھے، جو بہن بھائی پہلے بھی کوئی وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی بھی وظیفہ وہ کر رہے ہیں اس کا اثر نہیں مل رہا، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کا نقش، اس کا پرنٹ، اس کی فریم گھر میں لگائیں، تو اس کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ کیونکہ اپنے اپنے طریقے اور تجربے کی بات ہے، آپ کر کے دیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اس کے بارے میں مزید کو پوچھنا ہو تو شام 8 سے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں واٹس ایپ پر، اور ایک میسج کر دیں گے کہ کال کرنی ہے، چاہے پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے ہیں، تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ آپ کو کال کا صحیح وقت مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ محنت کر ہوتا ہے، وظائف پڑھ رہا ہوتا ہے، علم عمل کر رہا ہوتا ہے، اضافی نفلی عبادات، لیکن حل نہیں ہو پا رہا، وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ باقی بات یہ ہے کہ یہی تو بات ہے کہ بھئی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دعا میں طاقت بہت ہے، ہمارے ہاں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، میں نے اکثر دیکھا جمعہ کے دن نماز ابھی مکمل ہوتی ہے، مولوی صاحب سلام پھیرتے ہیں اور ہم اٹھ کے چل دیتے ہیں، دعا تک کا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس مانگنے کا، حالانکہ دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا اصل عبادت ہے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، لیکن ہم دعا سے پہلے اٹھ کے چلے آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا رواج بن گیا۔ تو دعا مانگنے کی عادت ڈالیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔